اور ان باتوں کا ہماری روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری نجات سے ان باتوں کو کچھ تعلق نہیں. انسان کی باتوں پر تکیہ نہیں ہو سکتا. یہ خدا کے کلام کی باتیں نہیں ہیں. یہ میری اور آپ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. یہ ہماری رسوم ہیں جنہوں نے اسی بڑے اچھے طریقے دے نال رفاقت خراب کر لی نا, جوڑ دیتا بڑے دن دے نال. یہ بغیر نہیں جی ہونا. دعا رہتی طرح جی ادھی دعا چ چلے جاؤں گے, مشکل نہیں ہو چلتا. خدا کے کلام سے ہٹ کر کسی بات کی تعلیم دینا گمراہی کی روح کا کام ہے. کئی بار پادری بھی مجبور ہے, چلو بہن جی تسی کار لینا, کوئی کار نہیں, کار کے آ جانا, آ چھتی جانا, بھاوے اینڈ جی وہ آتے آ جائے. اور ایسے کام ہو رہے ہیں اور اسٹیج سے بھی ہو رہے ہیں, میرے لوگ بھی ہو رہے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں ادھے اسی مجرم ہیں, ادھے ساڑی کلیسی ہے کہ ہم نے خدا کی رفاقت کو جس طور سے وہ ہونی چاہیے کرسمس دے اتے ہوتا تیس نیس کرتے بگاڑ دینی ہے. کیا یہ روح حق کی پہچان ہے یا جسمانی سوچ ہے جس کو ہم آگے بڑھاوا دے رہے ہیں؟ کہیں دیتے ہوں جی چارے لٹے پٹے نہ انہیں کہنا 10,000 دا خرچہ سی 50,000 ہوگی. لیکن یہ تو مٹیریلسٹک سوچ ہے. لیکن سارے نے کرنا کچھ نہ کچھ ہے ضرور, کہنا کسی نے بھی نہیں. پادریاں نے کلیسیا نے بھی اگے نکل جانے. گمراہی کی روح اس شخص میں اثر پذیر ہوتی ہے جو یسوع کا اقرار نہیں کرتا. اور یہ دعائی کورس میرے لیے اور آپ کے لیے ہے. یا یسوع کو کیا کر لے, اپنا لے تو, یا کہہ دے اس سے پیار نہیں, اسی پیار نہیں کرنا, اسی نہیں کرنا, اسی پیار والے لوگ ہی ہے کوئی نہیں. اسی اقرار کیتے رہے اپنے سواد کی خاطر, اپنے لالچ کی خاطر, جو ہماری زندگی میں ایک گمراہی کی طرح کام کر رہے ہیں. یہ نہ سوچو کہ وہ جڑے نشئی نے, جڑے مطلب شرابیے نے, وہ بہتے بڑے گمراہ نے. ہے تو صحیح نہیں, لیکن ہم جو ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہے تو ساڑھے اندر بھی تو گمراہی دی روح ہی کام کر رہے ہیں نا. جو شخص یسوع مسیح کا اقرار نہیں کرتا, اس کے کلام کو سنتا نہیں ہے. خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے, جو اس کا کلام سنے, اس کی تعلیم کو سنے پر اس پر عمل نہ کرے, اور اسی تے ایڈے کو اچھے ہیں اتنا عرصہ ہو گیا اسی توبہ کی ہوئی ہے. میرے بزرگ بھی اتھے نے, میرے بھرا بھی اتھے نے, میرے بھیڑا بھی اتھے نے, کتنی دیر تو اس کلام سنی جا رہے ہیں. سنی پالی کلام بڑا سنا جی, بہت سنا رہے. لیکن کیا آپ اس تعلیم کو جو پیش کر رہا ہے خداوند کی رفاقت بحال کرنے کے لیے قبول بھی کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے چرچ کے اس کام کے لیے, روح حق کی پہچان کے لیے اپنے بچوں کو کس قدر زیادہ تیار کیا ہے یا انہیں خدا کے ہاتھ میں دیا ہے؟ خدا کا روح بہت کچھ جانتا ہے. وہ مجھے اور آپ کو گمراہی کی روح سے آزاد کرنا چاہتا ہے. خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو ہماری زندگی سے کیا نکال دے.
ایک بندے کو میں گیا تھا، ایک بندے نے نا ان میں ابھی مسیح میں نیا تھا، تو میں انہوں نے ایک دعاگو شخص کو لے گیا، انہوں کیا کہ توبہ کار اقرار کر لے تو بچ جائے گا۔ انہیں اقرار کر لیا، انہیں دعا کی تھی، خیر آزاد ہو گیا۔ تو ایماندار شخص مجھے ملا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں کیا سر جی انہیں اقرار کر لیا، اچھی کر لے، بچ گیا۔ اس شخص نے کہا بھائی جی یہ شخص ابلیس کے مکمل قبضے میں تھا، اس پر گمراہی کی روح تھی جس سے یہ آزاد ہو گیا۔ مجھے اور آپ کو مقدس یوحنا حکمن کہہ رہے ہیں، ہر ایک روح کا اقرار کیا کرو، یقین نہ کرو۔ آج کتنے لوگ ہیں جو گمراہی کی روح اور اس کے اثر میں ہے؟ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کرسمس پر ہمیں جائزہ لینا ہوگا اپنی زندگی کا، اپنے خاندان کا۔ کیا میں گمراہی کی روح کے زیر سایہ ہوں؟ اگر آپ نے واقعی میں اقرار نہیں کیا ہے، یہ کرسمس آنے والا ہے، اور یوحنا اس کا 10 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ وہ مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے آیا ہے، وہ مجھے اور آپ کو چھڑانے کے لیے آیا ہے۔ اس کے نام کا مطلب ہی یہ ہے، خدا کا پاک روح ہمیں جو اختیار دیتا ہے وہ اس کے نام کا اختیار ہے کہ ہم اس کے نام کو قبول کر لیں۔ اور جب ہم اس کے نام کو قبول کر لیں گے، ہماری زندگیوں سے وہ گمراہی، وہ بغاوت، وہ لاپرواہی، وہ سستی، وہ منفی رویہ جو ہمارے خاندانوں میں ڈیرے جما کر، ہماری زندگی میں ڈیرے جما کر بیٹھا ہوا ہے، نکل جائے گا۔ سارے الزامات چرچ پر نہ دیں۔ چرچ رفاقت بنانا سکھاتا ہے۔ چرچ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم بیٹھ کر مل کر کام کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ اصل درسگاہ جو سی ہے وہ آپ کا گھر ہے۔ جو شخص مسیح کی ولادت یا خدا کے کلام کو سن کر یقین نہیں کرتا، یعنی اس پر عمل نہیں کرتا، وہ روح حق کی پہچان سے فارغ ہے۔ اور روح حق کون ہے؟ خداوند یسوع المسیح۔ اور اس شخص میں جو یقین نہیں کرتا، ایمان نہیں رکھتا، عمل اس کی زندگی کے اندر نہیں ہے، گمراہی کی روح اس میں کام کرتی ہے۔ ایسا شخص اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ نومینل کرسچن نہ بنے، روایتی کرسچن نہ بنے، رسمی عبادات نہ کرے، دکھاوے کی دعائیں نہ کرے،
آپ کے دل تبدیل نہیں ہوئے ہیں کہ مینوں یا پادری صاحب تو کھا دیں ڈے جے یا اپنی برادری تو کھا دیں ڈے جے یا اپنے خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور خدا کا کلام کہتا ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے بلکہ آپ بھی دنیا میں موجود ہے. کہتے باہر نہیں ہمارے اندر ہے, ہمارے گھر میں ہے. وہ کہتا ہے وہ دنیا سے ہے. اگر ہمارے کام ایسے ہیں تو خدا کا کلام صاف طور پر کہہ رہا ہے وی آر دنیا دار. ہم ایماندار نہیں. ہم نے مسیح کو قبول کیا ہے, ہم ایماندار نہیں, ہم دنیا دار ہیں. اور ہم دنیا دار والی گلیں کرنے, دنیا داران میں رفاقتہ بنانے ہیں. ایسا شخص اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. وہ اپنے جان کے بارے میں فکر مند نہیں. مجھے اور آپ کو اس دنیا میں یہ زندگی دی گئی ہے, ہمیں اپنے انجام سے واقف ہونے کی ضرورت ہے. مسیحا آ چکے ہیں مجھے اور آپ کو آزاد کرنے کے لیے. حق وہ ہے جس پر میرا ایمان ہے, اور اگر میرا ایمان یسوع مسیح پر نہیں ہے سوچیں پھر کس پر ہے. خدا کے کلام کو سننے کے بعد بھی ہم ایسے ہی کرسمس سیلیبریٹ کریں گے. اگر ہم نے اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو نہیں دی ہے, ہم رسمی کرسمس منائیں گے. جدو لوکی ساڈے کول بقایا جا تو منگن گے نا, لیاؤ دار جڑا لیتا واپسی کرو, پھر بہت دار چڑھ گیا, پھر ہم فکر مند ہیں. اور میں کہتا ہوں دنیا کے دار تے اتنے رہ جانے جی, کہیں ہم اپنی زندگی جو ہمارے مالک نے روح حق کی پہچان کے لیے ہمیں دی ہے, اگر ہم نے اپنی زندگی اس کو نہیں دی ہے تو ہم گمراہی میں ہیں, برگشتگی کا شکار ہیں, دنیا داری کی زندگی گزار رہے ہیں, اپنے آپ کو دھوکہ فریب دے رہے ہیں. اس کلام سے مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور انہی باتوں سے جو میں نے آپ کے سامنے آج رکھی ہیں ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کو پہچان سکتے ہیں. میرا یسوع کے ساتھ کتنا تعلق ہے, میرا دنیا کے ساتھ کتنا تعلق ہے, میں کتنا مسیحی بن گیا ہوں, میں کتنا مسیح کو قبول کرنے کے بعد دنیا دار اور بن گیا ہوں. چرچ ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے جو یسوع مسیح کو قبول کر لیں اور حق کی پہچان کر لیں. لیکن اگر ہم ایماندار حق کی اس پہچان میں حصہ دار نہیں کریں گے تو پھر کیسے چرچ ترقی کر سکتا ہے؟ آج کے کلام سے ہم نے کیا سیکھا؟ جس شخص کی زندگی کے اندر روح حق
کام کرتا ہے، جسے پہچان ہے کہ وہ میرا نجات دینے والا ہے، وہ میرا عزیز ہے، وہ میرا چھڑانے والا ہے، وہ زندگی دنیا داری کی باتیں اور ان کے کام نہیں کرے گی، عزت توجہ کم کرے گی، نہیں کرے گی۔ اس زندگی کے اندر روح کے پھل وہ زندگی ملنسار ہوگی، وہ زندگی عمل پذیر ہوگی، یعنی سیکھنے والی روح اس کے اندر ہوگی۔ مقدس یعقوب رسول اس کے بارے میں کہتے ہیں، یعقوب اس کا 3 باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے عقل تو وہ پاک ہوتی ہے، اس حکمت کا نام یسوع ہے جو ہماری زندگی میں آتی ہے۔ وہ ملنسار ہے، وہ حلیم ہے اور تربیت پذیر ہے، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، بے طرفدار، بے ریا ہوتی ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو روح کی پہچان بخشے۔ آمین۔